بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. پیج نمبر 94. استحسان ذکر الأدلة للمستفتي اذا كان اہلا لفهمها وان كان ذلك ليس بشرط. اس بات کا مستحسن ہونا کہ مفتی جب کسی مستفتی کو فتویٰ دے، شرعی مسئلہ موٹی بات ہے، جب ایک عالم کسی عامی کو شرعی مسئلہ بتائے تو اس کی جو دلیلیں ہیں وہ بھی جس حد تک ہو سکے ذکر کر دے، بشرطے کہ وہ اس کے پلے پڑنے والی ہوں، ان کو سمجھ سکتا ہو یا جس قدر سمجھ سکتا ہو اس قدر وہ اس کے لیے دلیل بھی ذکر کر دے. پیچھے ہماری بات ہو رہی تھی ایک طالب علم کے پڑھنے کے حوالے سے کہ وہ استدلال تو نہیں کرے گا اور فتوے تو نہیں بنائے گا خود، لیکن یہ کہ جس حد تک ہو سکے دلائل کا درک حاصل کرے گا. یہاں پر بات ہو رہی ہے مفتی کی، ایک عالم کی، جب وہ لوگوں کو کسی آدمی کو شریعت کا مسئلہ بتائے تو جس قدر ممکن ہو 7 دلیل بھی بتا دے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ سننے والے کے پلے پڑ سکتی ہو، کچھ اس کو سمجھ آ سکتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ انکان ذالک لیس، اگرچہ یہ شرط نہیں ہے کہ جب بھی آپ کسی کو شریعت کا مسئلہ بتائیں تو لازماً جناب دلیل کے بغیر، وہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، وہ جو بغیر دلیل وہ تقلید کی وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کو دلیل بتانا ضروری اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو دلیل کی سمجھ نہیں آ سکتی ہے. اس کو موٹی بات بتائیں کہ ایک چیز حلال ہے یا حرام ہے، غلط ہے یا ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ شرط نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو اچھا سمجھا گیا ہے اور مستحسن جانا گیا ہے. يقول ابن القیم رحمہ اللہ: ينبغي للمفتي ان يذكر دلیل الحکم ومأخذه ما امكنه ذلك. مناسب ہے، اچھا ہے یا ضروری ہے کہ مفتی حکم کی دلیل بھی ذکر کر دے اور اس کا جو ماخذ ہے، یعنی کہاں سے کس انداز سے وہ اس نے یہ مسئلہ لیا ہے دین سے، ما امکانہ ذلک، جس قدر اس کے لیے ممکن ہو. ولا یلقیہ الی المستفتی ساذجا مجردا عن دلیل، اور مسئلے کو یوں ہی نہ لڑکا دیا کرے، مطلب داغ دیا کرے مستفتی کے آگے بالکل سادہ اور بغیر دلیل کے. فہذا لضیق عقلہ وقلت بضاعتہ فی العلم، جو شخص ایسا کرے گا وہ علم کے اندر بے بضاعت ہوتا ہے، کوئی اچھے پائے کا مالک نہیں ہوتا ہے جو اس طرح کرتا ہے. ورنہ جو ایک اچھا عالم ہے وہ ممکنہ حد تک اس کو تھوڑی سی بتاتا بھی ہے کہ یہ مسئلہ کیسے لیا ہے ہم نے دین سے. اچھا، ایک اور جگہ پر وقال فی موضع آخر، ابن قیم ایک اور جگہ پر کہتے ہیں: ينبغي للمفتی ان يفتي بلفظ النص مهما امكنه. مفتی کے لیے مناسب تر تو یہ ہے کہ وہ فتویٰ بتاتے وقت ہی اس انداز سے بتائے کہ وہ نص ہی ہو شریعت کی. یہ بہت اعلیٰ مطلب ہے، بندے کی قدرت ہو تو وہ کرتا ہے. تو وہ حکم بھی، یعنی شریعت کے ناز، بلکہ ذکر بھی بہت خوبصورت بات کرتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں: فإنه يتضمن الحكم والدليل عليه في احسن بیان، کہ شریعت کی جو نص ہوتی ہے وہ عموماً خود ہی وہ حکم بھی ہوتا ہے اور اس کی دلیل بھی ہوتی ہے، یعنی اسی کے اندر حکم بھی ہے شریعت کا، یہ چیز ٹھیک ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مندوب ہے. اور کیونکہ وہ نص ہے اس وجہ سے خود ہی وہ دلیل بھی ہے، یعنی نص بذات خود حکم بھی ہے اور دلیل بھی ہے. بہت اوقات ایسا ہوتا ہے، تو اگر مفتی کے بس میں ہو تو وہ ایسا کرے. وقول الفقیہ المعین لیس کذلک، جبکہ وہ فقی جب یہ کہے گا کہ یہ میری بات ہے تو ظاہر ہے اس میں وہ بات، وہ حکم تو ہو سکتا ہے، وہ دلیل نہیں ہوگی. وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غایت التحری. صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد وہ ائمہ جو ان کے منہج پہ چلتے رہے ہیں، وہ اس چیز کی بہت زیادہ کوشش اور خیال کرتے رہے ہیں کہ ایسا کر لیں، یعنی نصوص کو انکارپوریٹ کر رہے ہوں اپنے فتاوی میں، اپنے بیان مسائل کے اندر کثرت کے ساتھ. اچھا، آگے کہہ رہے ہیں: وَأَمَّا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ
فمن ادلتہ ما الیہ. رہ گئی یہ بات کہ یہ چیز شرط بہرحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ شرط نہیں, یعنی جہاں تک ہو سکے یہ کرے. شرط نہیں ہے تو اس کے جو ہے نا شواہد ائمہ علم کے کلام سے یہ دے رہے ہیں. پیج نمبر ہے ہمارا 95. الاجماع الذي نقله غير واحد من الاصوليين على انه لم يزل اهل العلم يستفتون فيفتون ويتبعون من غير ابداء المستند. اس بات پر جو ہے وہ اجماع چلایا ہے, اور اصولی ہم کہتے ہیں اصول فقہ علماء, اصولیوں کی ایک اچھی بہت بڑی تعداد نے یہ اجماع ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا دستور چلا آیا ہے اہل علم کا کہ ان سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے اور وہ مختصر فتویٰ دے دیتے ہیں. مطلب یہ ہوتا بہرحال رہا ہے, اور وہ اپنی پوری مستند نہیں بتاتے. مستند یعنی جس دلیل پر یا جن مجموعہ دلائل پر ان کا سہارا ہے اس کی پوری کی وہ وضاحت نہیں دیتے, اور مگر یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ قَدْ شَاعَ وَذَاعَ, یہ بہت چیز جو ہے وہ عام ہے اور پھیلی ہوئی ہے. وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ فَكَانَ اجماعًا, اور اس پر نکیر بھی نہیں ہوئی ہے کبھی کسی دور میں, تو اس لحاظ سے اس کو اجماع سمجھا جاتا ہے. یہاں پر آمدی کا ایک قول لے کر آ رہے ہیں. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَإِنَّهُ لَمْ تَزَلِ الْعَامَّةُ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ قَبْلَ حُدُوثِ الْمُخَالِفِينَ يَسْتَفْتُونَ الْمُجْتَهِدِينَ. جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو وہ اس طرح ہے کہ عوام الناس صحابہ اور تابعین کے زمانے سے لے کر جب تا وقت ہے کہ اس کے خلاف کہنے والے پیدا نہیں ہوئے, یعنی اس شروع زمانے سے لے کر یہ ہے کہ مجتہدین سے عوام الناس فتویٰ پوچھتے ہیں. وَيَتَّبِعُونَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ, پھر وہ جو احکام شریعت بتائیں اس پر وہ پیروی کرتے ہیں. وَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ يُبَادِرُونَ إِلَىٰ إِجَابَةِ سُؤَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِشَارَةٍ إِلَىٰ ذِكْرِ الدَّلِيلِ. اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو عالم جھٹ سے وہ صرف وہ مسئلہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ شریعت میں یوں ہے, بغیر اس بات کی طرف اشارہ کیے کہ اس کی دلیل کیا ہے. یعنی دستور یہ بھی چلایا ہے بہرحال. وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ, اور اس پر جو ہے وہ کوئی نکیر وغیرہ نہیں ہوئی ہے. فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى جَوَازِ اتِّبَاعِ الْعَامَّةِ الْمُجْتَهِدِ مُطْلَقًا, یہ اس بات پر اجماع ہوا کہ عامت الناس جو ہیں وہ مجتہد کی بتائی ہوئی بات مطلق طور پر اختیار کر لیا کریں, یہ درست ہے. اچھا, ابو حسین البصری یہ کہ امام گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے المعتمد, اس میں وہ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ قَبْلَ حُدُوثِ الْمُخَالِفِ. اس مسئلہ میں جو مخالف رائے رکھنے والے لوگ آئے ہیں اس سے پہلے اس بات پر اجماع چلا آ رہا ہے. فإن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض الفقه, صحابہ اور ان کے بعد کے جو اہل علم ہیں وہ عوام الناس کو فتویٰ دیتے آئے ہیں فقہ کے جو مبہم مسئلے ہیں ان میں. ولا يعرفونهم أدلتهم, اور ان کو پوری دلیل نہیں بتاتے تھے. ولا ينهونهم عن ذلك, اور نہ ہی اس بات سے روکتے تھے. ولا يلزمونهم سؤالهم إياهم, اور نہ ان کو اس بات کا کہتے تھے اوے تو نے مجھے دلیل تو پوچھی نہیں, تو ایسا بھی نہیں کرتے تھے. ولا ينكرون عليهم اقتصارهم على مجرد أقاويلهم, اور ان کے جو ہے نا محض قول بتا دینے پر, یعنی دلیل میں جائے بغیر قول بتا دینے پر نکیر بھی نہیں کرتے رہے. اچھا, آگے کہہ رہے ہیں کہ امام شاطبی جو ہیں اپنی کتاب الموافقات میں بلکہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں فیقول, یہ کتاب یہ صفحہ نمبر ہے 96, فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين. مجتہدین کے فتاوی عوام کے لیے عوام کے حوالے سے بالکل ایسے ہی جیسے دلائل شریعت مجتہدین کے حوالے سے. یہ ہے مطلب شاطبی اس سے بھی زیادہ آگے کی بات کر رہے ہیں. والدلیل علیہ ان وجود الادلة بالنسبة للمقلدین وعدمها سواء. اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ جو دلائل ہیں مقلدین کی بلا سے وہ ان کا ہونا اور نہ ہونا ایک ہی برابر ہے, فرق تو نہیں پڑے گا ان کو کچھ. اذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا, کیونکہ ان کو اس سے ذرہ بھی فائدہ نہیں ہونے والا, کچھ بھی وہ اس سے اخذ نہیں کرنے والے.
فلیس النظر فی الادلۃ والاستنباط من شأنہم، کیونکہ نظر وہ ہم نے کہا ہے نا جو چیز اجتہاد یعنی دلائل میں نظر کرنا اور ان سے استنباط کرنا ان کا کام ہی نہیں ہے. ولا یجوز ذلک لهم البتہ، کرنا بھی چاہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے ہرگز. البتہ کہتے ہیں ہرگز، قطعی طور پہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیں. وقد قال تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم والوں سے پوچھو اگر تم جاننے والے نہیں ہو، علم والے نہیں ہو. والمقلد غیر عالم، مقلد غیر عالم ہوتا ہے. فلا يصح له الا سؤال اہل الذکر، تو اس کے لیے حق میں درست نہیں ہے مگر صرف یہ کہ وہ اہل علم سے ہی جا کر پوچھے. وإلیہ مرجعہ فی احکام الدین علی الاطلاق، اور انہی کی طرف اس کا سارا رجوع ہے دین کے احکام میں مطلق طور پر. فہم اذن القائمون له مقام الشارع، تو اس کے لیے وہ ان کا وہی حیثیت ہے جو عالم کے لیے شارع کی حیثیت ہوتی ہے. واقوالہم قائمۃ مقام الشارع، اور ان کے اقوال جو ہیں وہ شارع کے قائم مقام ہیں عامی کے لیے.